یہ 28 فروری کے اتوار کے دن جب حملہ ہوا اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا تو حکومت نے جب تک وسائل اکٹھے نہیں کیے تو فیصلہ یہ کیا کہ قیمتوں کا جو بڑھاوا بین الاقوامی منڈی میں آ رہا ہے، میں اس کے اوپر حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ خود طے کر لیجئے گا کہ کیا صحیح رستہ تھا کہ غلط رستہ تعین کیا گیا۔ تو آپ نے اس کو ٹرانسمٹ کرنے دیا، اس کو آگے عوام کے اوپر مجبوراً پاس ہونے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وسائل کفایت شاری کے ذریعے پیٹی کس کے اپنے اخراجات کی دوبارہ ری پرائرٹائزیشن کر کے جس میں ترقیاتی اخراجات کو بھی آپ نے شفٹ کیا، آپ کی جو اپنی منافع بخش یہاں پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان سے وسائل اکٹھے کیے، اور ان سارے اقدامات لے کے وفاقی حکومت نے 100 ارب کا ایک وار چیسٹ اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ہم جو کوئی بھی بڑھاوا اگر قیمتوں کے اندر آتا ہے تو وفاقی حکومت اپنے وسائل کے ساتھ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے گی، جس کے اوپر بلا تفریق 2-3 ہفتے آگے نظام کو چلایا گیا، اور ہر ہفتے وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر 50-50 60-60 ارب ہفتے کا وفاقی حکومت نے برداشت کر کے لوگوں کو جو قیمتوں کا بڑھاوا تھا انہوں نے پاس ہونے نہ دیا، اور حکومت نے خود برداشت کیا۔ سر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اس وقت وزیر خزانہ صاحب کی مدد کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں، بیہائنڈ دا سینز یہ بھی گفتگو شروع ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوک ہے، اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوک ہے کہ جو شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ جو کروڈ تیل جو ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ نکال کے اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں، جو دبئی کی منڈیوں کے اندر، عمان کی منڈیوں کے اندر تقریباً $70 پر بیرل تھا، وہ بڑھ کے تاریخ کی بلند ترین سطح $170 پر بیرل کے اوپر بھی گیا۔ تو آپ نے بیہائنڈ دا سین یہ بھی اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ معاملات طے کرنا تھا کہ اس ایگزوجنس شوک کو، جس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ بہت سے ممالک جس کے اندر آپ ان کے اندر تباہی دیکھتے ہیں، جہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں پیٹرول پمپ کے اوپر، ریشننگ ہو رہی ہے، اس ساری چیز سے بچاتے ہوئے آپ نے پاکستان کو اس فریم ورک کو بچاتے ہوئے جو بے پناہ مشکل کے ساتھ آپ نے 2-3 سال کے اندر استحکام حاصل کیا ہے، اس کو کس طرح سے انسولیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو شروع کر دی گئی تھی۔ تو اسپیکر صاحب، خام تیل کے اندر جو انکریز آئی میں نے آپ کی طرف بتا دیا، پر اس سے زیادہ بڑی تکلیف جو آنریبل MNA صاحب شاہد صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، ڈیزل، اس کی قیمت کے اندر اور اس کی اویلیبلٹی میں جو چیلنجز سامنے آئے، اس کی میں صرف اس چیز سے اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ پہلی مارچ کو جب ڈیزل کی قیمت طے کی گئی تو اس وقت پلیٹس کا ریٹ $88 پر بیرل تھا۔ پچھلے ہفتے جب ہفتہ اختتام ہوا ہے تو پلیٹس ڈیزل کی قیمت $280-290 پر بیرل چھو چکی ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ پلیٹس کی انکریز کئی گنا تھی، پر پاکستان پچھلے 50 سال سے اپنا جو تیل جو ڈیزل امپورٹ کرتا ہے وہ کویت پیٹرولیم کا ایک 50 سال کا معاہدہ ہے، اس کے ساتھ ان سے منگواتا ہے، تو تقریباً $5-5.5 اس کے اوپر پریمیم تھا، $1-2 کا اس کے اوپر کرایہ تھا، اور چند ڈالروں کا اس کے اوپر انشورنس کی کاسٹ تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔